شام کے بھرے دربار میں، اے یزید کت قیدک وجہت جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنے حربے ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے کر، تو ہمارے خلاف ہر کام کر سکتا ہے مگر ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو قرآن اترنے کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ حکومت کے لیے گئے تھے۔ میرے مولا حسین نے جاتے ہوئے فرمایا مدینہ منورہ کا خطبہ، انی لم اخرج حشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں فساد کے لیے شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کی رسہ کشی کے لیے نہیں جا رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ مولا حسین کا مدینے کا خطبہ، میں جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ اب اصلاح حکومت سے ہو سکتی ہے تو حکومت ٹول ہو، ذریعہ ہو، ابزار ہو، اوزار ہو، ہدف نہیں ہے۔ مولا علی نے جب چوتھے دور حکومت میں حکومت آپ کو ملی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے حقدار کو حق پہنچاؤں، ظالم کو ظلم سے روکوں، اللہ کے دین کو نافذ کروں۔ حکومت ہدف نہیں ہے، حکومت ٹول ہے۔ حکومت ایک ابزار ہے، ایک اوزار ہے، ایک ہتھیار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اہل دین کے لیے بات کر رہا ہوں، دینداروں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو دیندار لوگ حکومت کے حوالے سے جب وہ سوچتے ہیں تو وہ اس انداز سے سوچتے ہیں۔ فرمایا اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت کو، اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے، اس کو زندگی دینے، اسے پلٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ حکومت کے لیے تھا؟ فرماتے نہیں، میں اس لیے نہیں جا رہا۔ کسی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ آپ تو حکومت لینے جا رہے ہیں، نہیں۔ امام نے کربلا جانے کے خود، بھائی تم کیوں وکیل بن رہے ہو؟ امام موجود ہے، امام کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام موجود ہے، امام کے خطبے موجود ہیں، امام خود بتائیں گے، بتا رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ اور میں اپنے بانیان مجلس سے بھی اور حاضرین مجلس سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ خطبہ و ذاکرین و علماء کو القاب دیتے وقت 6 دفعہ سوچ لیا کریں۔ ہمارے ہاں وکیل آل محمد، آل محمد کو وکیل کی ضرورت ہے؟ آل محمد کو وکیل کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا کیس واضح نہ ہو وہ وکیل کرتا ہے۔ سہارے کی ضرورت ہے، وکالت کی ضرورت ہے، کوئی ہمارے لیے دلیلیں بنائے۔ ان کا خود وجود حق ہے اور سچ ہے۔ لہذا حضرت فرما رہے ہیں تین ہدف اپنے جانے کے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا ہدف اسیر و بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی امت کے سامنے اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرا ہدف ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے۔ اور تیسرا ہدف، کسی نے سلام کیا تو اسے جواب دینا ہے نا۔ 18,000 سلام آئے تھے نا کوفہ سے، سلام کا جواب واجب ہے یا نہیں؟ خط میں سلام لکھا ہوا ہے، ان کو جواب دینا ہے۔ تو جو کوفے والوں کے خطوں کے جواب میں حضرت کوفے کی طرف جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے حضرت نے قیام کیا، یہ سب سے کم اور سب سے چھوٹا اور سب سے آخری سبب ہے، سب سے کم سبب یہ ہے۔ اس سے پہلے نانا کی اور بابا کی سیرت کا عمل، اس سے پہلے ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہدف ہے۔